بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 2 پاکستان اسٹڈیز ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز کا میں سولوشنز بتا رہا ہوں. اردو میں بھی بتاؤں گا اور انگلش میڈیم کی بکس والوں کے لیے بھی میں بتا دوں گا. تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایم سی کیو کر لیتے ہیں اردو کے اور ساتھ ساتھ انگلش کے کرا دیتا ہوں. ایسا میں نے مزید آسانی کی ہے، یہاں پر ریکٹینگل لگا دی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. چیپٹر کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، یعنی ارلی پرابلمز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پہلا ایم سی کیو تھا اسٹیٹ بینک افتتاح ہوا 1948 میں، آپ کو میں نے نشان لگا کے دے دی ہے. ریاست جموں کشمیر کو انگریزوں نے فروخت کیا تھا اس وقت 75 لاکھ میں. یہ تقریباً کافی پرانی بات ہے، 1930 کی بات ہے. یہ قیام پاکستان کے وقت ریاست حیدرآباد دکن میں اکثریت تھی ہندوؤں کی، لیکن جو اس کا حکمران تھا وہ مسلمان تھا جس کو نظام کہا جاتا تھا. 11 ستمبر 1948 کو بھارت نے کس اسٹیٹ پر حملہ کیا؟ ریاست حیدرآباد دکن. اوپر والا ایم سی کیو بھی اسی کے مطابق تھا. اثاثوں میں جب انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے تو پاکستان کے حصے میں کتنے اثاثے آئے؟ 750 ملین روپیز، یعنی اس وقت کے 75 کروڑ روپے. متحدہ برصغیر میں کل کتنی آرڈیننس فیکٹریوں کی، اسلحہ فیکٹریوں کی بات ہو رہی ہے جی. اس وقت 16 اسلحہ فیکٹری تھیں جو ٹوٹل پورے برصغیر میں تھیں جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ علیحدہ ہوئے. تقسیم برصغیر سے پہلے ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا 1930. یونائٹڈ نیشن کے کس ادارے نے 1948 میں کشمیر میں اس اسباب رائے کرانے کے حق میں قرارداد منظور کی؟ سلامتی کونسل، جس کو سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں. ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. 30 ستمبر کو پاکستان کس تنظیم کا رکن بنا؟ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کا. انگلش میں ایم سی کیو کرتے ہیں. میں بتا چکا ہوں جو ابھی نئی بک ہے وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں نہیں آئی ہوئی تھی، اس لیے 2-3 ایم سی کیو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. شارٹ کوسچن بالکل سیم ہوتے ہیں دونوں بکس میں، اس لیے تھوڑا سا ایم سی کیو 1-2 آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے، وہ بھی جب بعد میں نئی بک آئے گی میں بتا دوں گا آپ کو. مثلا یہ ایم سی کیو اردو میں نہیں ہے لیکن انگلش والی بک میں ہے، بہتر ہے دونوں یاد کر لیں اردو انگلش والے. واٹ واز دا ٹوٹل نمبر، کتنی اسٹیٹس تھیں اس وقت جب آزاد ہوا؟ ان کو پرنسلی اسٹیٹس کہتے ہیں. یہ وہ ریاست تھی جس طرح کشمیر ہے، مالاکنڈ تھی، بہاولپور تھی. تو اس وقت ٹوٹل آزادی کے وقت 635 ریاستیں تھیں برصغیر میں، 635. یہ ایم سی کیو سیم ہے کہ کتنے روپوں میں فروخت کیا؟ وہی 75 لاکھ روپیز. حیدرآباد دکن میں کون سی قوم کی اکثریت تھی؟ ہندو. ہم ابھی اردو میں پڑھ چکے ہیں. بھارت نے 11 ستمبر کو اٹیک کیا کس اسٹیٹ پر؟ حیدرآباد دکن کا نشان لگا ہوا ہے. پاکستان کے حصے میں کتنے شیئرز تھے یعنی ایسٹس تھے جب انڈیا پاکستان علیحدہ ہوئے؟ 750 ملینز، میں بتا چکا ہوں 75 کروڑ روپیہ. اور یہ بھی سیم ہے کہ کتنی اسلحہ فیکٹریاں، آرڈننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں؟ 16. اس کے بعد جی کشمیری نے کون سے سال جدوجہد آزادی کا آغاز کیا؟ ڈوگرا راج کے خلاف 1930 ٹک کیے ہوئے. یونائٹڈ نیشن کے کون سے ادارے نے کہا تھا جی کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ یعنی استصواب رائے کرایا جائے؟ سیکیورٹی کونسل. بالکل صحیح. لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے تھا جب آزاد ہوا. اور یہ ایم سی کیو ڈفرینٹ ہے، یہ اردو میں نہیں ہے اس لیے اردو والے بھی یاد کر لیں. کون سی کمپنی سے معاہدہ کیا گیا کہ وہاں سے سرکاری ملازمین کو پاکستان لایا جائے جب نیا پاکستان بنا؟ تو یہ ٹاٹا ایئر کمپنی ہے، بہت بڑی انڈیا کی کمپنی ہے، ٹاٹا گروپ ہے، اسٹیل ملز وغیرہ بھی ان کی ہیں. تو ان سے قائد اعظم صاحب کے کہنے پہ وہاں پر اس وقت ہماری اپنی ایئر لائنز نہیں تھی تو ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا. شارٹ کوسچن کہا دیتا ہوں میں. پہلے اردو والوں کے شارٹ کوسچن. اس دفعہ میں نے مزید آسانی کی ہے، آپ دیکھ لیں ہر شارٹ کوسچن کے سامنے میں نے پیج نمبر بھی لکھ دی ہے تاکہ ایک دفعہ آپ اپنی بک پہ پیج نمبر لکھتی کریں، بعد میں شارٹ کوسچن ڈھونڈنا اس کا آسان ہوتا ہے. اتحاد، یقین، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 37. اردو کا پیج نمبر 37 میں نکال لیتے ہیں جی. پہلے کرونا کی وجہ سے کمپیوٹر بھی تھوڑا سا سلو ہوئے ہے، اس لیے سوری فار ڈسٹربنس. پیج نمبر 37 آگے جی. یہ آگے جی. اتحاد، یقین، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ پہلی لائن پوری کرنی ہے آپ نے.
اگر کوئی قوم دیگر اقوام یہاں سے لے کے نظم صاحب سے کام لینا ہوگا لیکن نمبر 2 نہیں ملیں گے تو اس کے بعد یہاں سے لے کے برصغیر کے مسلمانوں کو مضبوط یہاں سے لے کے تاریخی کامیابی حاصل کی یہاں تک جو ہے نا یہ اس کے شارٹ کوسچن بنے گا. اگلا شارٹ کوسچن ہے جی قائد اعظم نے طلبہ کو کیا نصیحت کی؟ آپ لوگوں کے لیے نصیحت قائد اعظم صاحب کی. اس کا جی پیج نمبر آپ کو ملے گا پیج نمبر 36 اوپر والا پیج جی نشان میں لگائے ہوئے ہے. جب پاکستان بن گیا تو طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہاں سے لے کے جناب ہمیں تعلیمی شعبہ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی یہ کر لینا. اس کے بعد یہاں سے پھر دوبارہ شروع کریں. ایک دفعہ طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا پاکستان کو اپنے اسٹوڈنٹس پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے ہیں اور قوم کی توقعات پر پورے اترے. طلبہ ہمارے مستقبل ہے. یہاں تک جی. دا نیکسٹ شارٹ کوسچن تیسرا پاکستان بھارت کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ یہ وہی سندھ طاس معاہدے کی بات اور یہ پیج 29 آپ بار بار پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو پیج نمبر 29 دیکھ لیتے ہیں جی کدھر ہے. دریائی پانی کا مسئلہ آ گیا پیج 29. یہ پیج 29 لکھا ہوا ہے شارٹ پہ نہیں رہنا یہ نشان لگا دیے میں نے. عالمی بینک کے تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک سندھ طاس کا معاہدہ پایا. 3 دریا جو ہے وہ بھارت کو ملے آپ کو معلوم ہے راوی ستلج بیاس جبکہ 3 دریا سندھ جہلم چناب پاکستان کو سونپے گئے. اس میں منگلا اور تربیلا ڈیم بنائے گئے جس میں اس کے علاوہ 7 لنک کینالز بنائی گئیں. اس سے پاکستان کا دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا. یہاں تک کرنا ہے آپ نے جی حل ہو گیا تک تو وہاں سے لے کے یہاں سے عالمی بینک سے لے کے اور یہ یہاں تک کرنا ہے آپ نے. دا نیکسٹ شارٹ کوسچن از بھارت نے پاکستان کی اثاثے پاکستان کو کیوں نہ دیے؟ پیج نمبر 28 اوپر والا پیج ہے. پھر یہ ہے جی پاکستان کا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں ایم سی کیو میں 750 ملین تھا یہ حصہ بھارت دینے پر آمادہ نہیں تھا. بھارت نے شیطانی کی. بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان سے کہا کہ اگر وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی. پاکستان نے سودے بازی نہ کی. گاندھی کو شرمندہ ہونے کا خوف تھا اس لیے اس نے پاکستان کو رقم دینے کے لیے کہا لیکن انڈیا نے پھر بھی ڈنڈی ماری اور 500 ملین روپے کی رقم پاکستان کے حوالے کر دی. یہاں تک کرنا ہے. یہ بات آپ کے لیے حیرت کی باعث ہے کہ ابھی بھی انہوں نے ہمیں 50 ملین روپے دینے ہیں اس وقت کے. آج تو وہ اربوں میں بن گئے ہیں. دیکھیں کب ہمیں وہاں سے ملتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کوسچن پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں. اسی پیج پہ ہے پیج نمبر 27 پہ ہے یہ انتظامی مشکلات پیج 27 بالکل آخری ٹاپک ہے. پورا کا پورا یہ 2.5 لائنز آپ نے کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسا قبضہ کیا؟ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایم سی کیو پڑھ چکے ہیں. پیج نمبر 30 پہ اس کا آنسر آپ کو ملے گا. ایم سی کیو میں لکھا تھا 11 اگست کو قبضہ کیا. بتانا ہے کیا کیسے ہے جی. آپ نے ایک لائن میں پہلے بتانا ہے کہ ریاست کا حکمران حیدرآباد دکن مسلمان تھا. نظام اس کا نام تھا اور اکثریت اس کی ہندو تھی. نظام مسلمان ہونے کی وجہ سے چاہتا تھا کہ پاکستان سے لا کرے مگر بھارتی حکومت سختی سے دباؤ ڈالا تک. اس کے بعد یہاں سے نشان لگائے ہوئے میں نے بھارت نے اقوام متحدہ کی ضابطے کو درخواست بھارت بھیجی. ابھی معاملہ زیر غور تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا. نظام کی فوج نے 6-7 دن تو کوشش کی مگر آخرکار ہتھیار ڈال دیے اور بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا. یہاں تک جی آپ نے جواب دینا ہے. اگلا شارٹ کوسچن ہے قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پیج نمبر 33 ٹھیک ہے جی تکلیف کرنی پڑے گی. پیج نمبر 30 تھا تو یہ 33 آگے جی یہ آگے. قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے فرمایا یہاں سے لے کے اور دیکھ رہے ہیں پورا پیراگراف یہ آپ نے کرنا ہے. ویسے میں بتا چکا ہوں کہ سیکنڈ ایئر میں تھوڑا سا بڑا شارٹ کوسچن ہوگا 5-6 لائنوں کا تب جا کے 2 نمبر ملتے ہیں. اگلا شارٹ کوسچن ہے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ پیج نمبر 34 پہ اس کا آنسر ہے. پیج 34 یہ ہے جی
ریزرو بینک آف انڈیا جو اس وقت بینک تھا یہ دونوں ملکوں کی ضروریات کا ذمہ دار تھا، مگر چونکہ بینک میں ہندو زیادہ تھے اس لیے پاکستان کو زیادہ امید ان سے نہیں تھی کہ وہ کریں، چنانچہ قائد اعظم صاحب نے اسٹیٹ بینک۔ نیکسٹ کوشچن ہے جو ہر سال بورڈ میں آتا ہے، صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 33۔ اور بڑی زبردست سوال ہے، لیکن بڑی زبردست بات یہ ہے کہ بک پہ اس کا آنسر ایگزیکٹلی کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا مراد ہے، تو یہ اپنے پاس آپ نے بتانا ہے کہ صوبائیت نسل پرستی سے مطلب یہ ہے جی کہ لوگ اپنے ملک کے بارے میں یا قوم کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ وہ اپنے صوبے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں پنجابی ہوں جی، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں جی، ہمارا صوبہ زبردست ہے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی، آپ صوبے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہم نسلوں میں پڑ جاتے ہیں، میں عوان ہوں جی، میں ملک ہوں، چودھری ہوں، ٹیوانا ہوں، میں فلاں ہوں، جنکان ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا پہلے آپ نے بتانی ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں میں آ گئی ہے، ہم اس کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اور قوم کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ایز اے نیشن نہیں سوچ رہے، بلکہ ان چکروں میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بابا جناح والی بات بتانی ہے 2 لائنوں میں کہ قائد اعظم صاحب کو پتہ تھا اس پاکستانی قوم کا کہ وہ ان چکروں میں پڑ جائیں گے، اس لیے انہوں نے پاکستانیوں کو قومی یکجہتی اور فروغ کا درس دیا۔ ان کی نصیحت تھی کہ عوام کو ان چکروں میں رہنے کے بجائے قومی سوچ اپنانی چاہیے۔ آئی ریپیٹ، ہر سال یہ شارٹ کوسچن آتا ہے، اس کا جواب جو میں نے بتایا ہے پہلے وہ دینا ہے، اس کے بعد یہ بک والی بات کرنی ہے۔ دا لاسٹ شارٹ کوسچن فار اردوز، جوناگڑھ کی شاید سوچی، ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ علاقہ کیوں نہ کیا؟ پیج نمبر 30 پہ اس کا آنسر ہے، یہ وہی حیدرآباد والا سے اگلا ٹاپک ہے پیج کا، پیج نمبر 30 جی۔ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ سمندری ساحل کے ساتھ ساحلی ہے، پاکستان سے 480 کلومیٹر دور ہے۔ یہ لکھا ہو جی، اس کا نواب بھی مسلمان تھا مگر آبادی غیر مسلم تھی، وہی سیم حیدرآباد والا معاملہ تھا۔ کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی۔ نواب نے پاکستان سے علاقہ کیا مگر ماؤنٹ بیٹن نے انکار کر دیا۔ یہ بتانا ہے پاکستان نے نواب کے علاقوں کو قبول کرتے ہوئے خط جاری کر دیا، مگر بھارت نے کہا جی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آخرکار بھارتی افواج جوناگڑھ میں داخل ہو کر اس کے در حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ معاملہ بھی آج تک یونائٹڈ نیشن کے پاس پڑا ہوا ہے جی۔ اب آتی ہے جی باری انگلش والوں کی۔ انگلش والے سب سے پہلے تو بک نکال کے جو ایکسرسائز پہ اس کے پیج نمبرز ہیں وہ نوٹ کر لیں، پھر میں جلدی جلدی ان کے آنسر بتا دیتا ہوں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے واٹ از مین بائی یونٹی فیتھ ڈسپلن، پیج نمبر 36۔ پیج نمبر آپ نوٹ پہلے کالی کریں تاکہ آسانی ہو۔ قائد اعظم صاحب نے کیا نصیحت کی طلبہ کو؟ پیج 35۔ پانی کا معاہدہ جو تھا ایک مسئلہ تنازع کیسے حل ہوا؟ پیج نمبر 28 سے انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ پیج 27 پہ ہم لوگ نشان ابھی لگاتے ہیں، ٹینشن نہیں لینا۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلم بتائیں پاکستان کی انتظامی مشکلات، پیج 26۔ بھارت نے حیدرآباد دکن پہ کیسے قبضہ کیا؟ پیج نمبر 29۔ What did قائد اعظم say to the civil servants on 11 اکتوبر ایڈریس؟ پیج نمبر 32۔ قائد اعظم صاحب نے اسٹیٹ بینک افتتاح کیوں کیا؟ پیج نمبر 33۔ What is mean by صوبائیت نسل پرستی؟ یہ کوسچن ہر سال بورڈ میں آتا ہے جی، پیج نمبر 32۔ اور اسٹیٹ آف جوناگڑھ بھارت کا ناٹ جوائن بھارت، اسٹیٹ آف جوناگڑھ بھارت شامل جوناگڑھ کیوں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا؟ پیج نمبر 29۔ تو جلدی جلدی نشان میں آپ کو بک سے بھی لگوا دوں۔ چیپٹر نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، ارلی پرابلمز آف پاکستان۔ مارکر کو تھوڑا سا موٹا کرتے ہیں، لے جی چلتے جائیں۔ پہلا آپ کو پیج 26 پہ آنسر ملے گا۔ اب یہ آپ اپنے حساب سے نمبرنگ دیکھ لیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم کون سی تھیں؟ پاکستان نظامی مشکلات کی بات ہو رہی ہے، فرنیچر سے لے کے اور بھارت تک۔ اگلے پیج پہ یہ ایک شارٹ کوسچن تھا کہ بھارت نے جو اثاثے تھے وہ پاکستان کو کیوں نہیں دیے؟ یہ MCQ بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہ شارٹ کوسچن بھی ہے۔ یہ شروع ہوگا جی یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ 750 ملین روپے کی بات اس میں ہوئی ہے۔ بھارت نے کہا جی اگر کشمیر پر حصہ اگر بھارت کا تسلیم کر لیا جائے تو بھارت پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، یہ تھوڑا سا مکس اپ ہے، یہ اس میں وہی سندھ معاہدے کے واٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کرایا تھا
اس کے تحت انڈیا بیسن ٹریٹی واز، جس میں دو ملکوں کے درمیان ہوا، پاکستان کے 3 دریا ملے جس کو کنسیڈ چھوڑ دیا گیا، راوی ستلج بیار انڈیا کو مل گئے تھے، جبکہ 3 دریا جہلم چناب اور سندھ پاکستان کو ملے گئے۔ اس کے بعد ایک لائن میں بتانا ہے کہ پاکستان اس کے اوپر منگلا اور تربیلا ڈیم بنائے اور اس کے علاوہ 7 رابطہ نہریں بنائیں تاکہ پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگلے پیج پہ شارٹ کوسچن ہے کہ حیدرآباد دکن والا تھا سوال، آپ دیکھ لیں شارٹ کوسچن تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا۔ شارٹ کوسچن کیا تھا میں پڑھ دیتا ہوں۔ حیدرآباد، یہ حیدرآباد دکن والا سوال، ہاؤ ڈڈ بھارت آکوپائی، بھارت نے ریاست حیدرآباد دکن پہ کیسے قبضہ کیا؟ پہلے بتانا ہے کہ جو رولر تھا نظام وہ مسلمان تھا، پاکستان سے شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک بتانا ہے کہ بھارت نے زبردستی ان پہ قبضہ کر لیا، اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگلا شارٹ کوسچن ہماری ایکسرسائز کا آخری شارٹ کوسچن ہے، اسٹیٹ آف جوناگڑھ یہاں سے لے کے یہاں تک پہلی ڈیڈ لائن، اس کے بعد گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن سے لے کے اینیکسیشن بائی دا نواب، اور آخر میں بتا دینا ہے کہ فائنلی دا آرمی انٹرڈ ان دا ٹیریٹری اینڈ گاٹ ہولڈ آف دا اسٹیٹ۔ اگلا شارٹ کوسچن تھوڑا سا اگلے پیجز پہ ہے، یہ سوال ہے جی کہ گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین کو نصیحت کیا کی بابا جی نے، جنرل صاحب اپنا قائد محمد علی جناح صاحب نے، یہ آپ نے پیراگراف جو ہے نا یہ والا تیار کر لینا، یہ ایڈوائز ٹو دا گورنمنٹ آفیشیل پیج نمبر 32 پہ ہے۔ اسی اگلے پیراگراف پہ ایک اور ہے، صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ میں بتا چکا ہوں ہر سال یہ سوال آتا ہے، پروونشلزم کہتے ہیں صوبائیت کو اور ریشنلزم کہتے ہیں نسل پرستی۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں جی، میں سندھ کا ہوں، اور میں جی آپ تھوڑی دیر پہلے اردو والوں کو بھی بتا چکا ہوں، تو پہلے اپنے پاس سے بتانا ہے کہ ہوتی کیا ہے، پھر بک والی بات یہاں سے لے کے یہاں تک بتانی ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ قدم صاحب نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیوں کیا؟ ہم پڑھ چکے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا ہندو تھے زیادہ، پاکستان کے لیے اس میں فائدہ نظر نہیں آتا، یہ پاکستان نے اپنا علیحدہ بینک بنانے کا سوچا، یہ اسٹیٹ بینک کا بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جی سوال قدم صاحب نے اسٹوڈنٹس کو کیا کہا جی، یہ اسٹوڈنٹ کو ایک جملہ یہ بتانا ہے، اس کے بعد بتانا ہے ونس ہی سیڈ یہاں سے لے کے ان کا پورا یہ 2 لائنیں، پھر آخر میں ان کا دوسرا کرنا ہے ایڈوائز نصیحت کیا کی یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا ہے کہ ساری تعلیم اپنی جو ہے نا وہ توجہ تعلیم پر مرکوز کریں۔ ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا میں لیکچر بناؤں گا، ویڈیو بناؤں گا، اس میں چیپٹر نمبر 3 ہم لوگ کریں گے اینڈ سو آن۔ ٹھیک ہے جی، انٹل دین اللہ حافظ، سی یو۔